ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء سید المرسلین، امام المجاہدین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ارفع و بالا کے لیے اللہ تعالی نے انسان کو مختلف حالتوں میں صفات دے کر مختلف خصائل سے پیدا کیا ہے، اور ان کا ذکر اللہ تعالی نے اپنی کتاب قرآن مجید میں بھی کیا ہے۔ ساتھ جو انسان کی کمزوری ہے، اس کمزوری کا اللہ تعالی نے حل بھی بتایا ہے۔ گزشتہ خطبہ میں انسان کی ایک فطری کمزوری کہ اللہ تعالی نے اسے ہلوع یعنی تھوڑے دل والا بنا کر پیدا کیا ہے، ہم نے اس پر کمزوری کا بھی ذکر کیا اور اس کے علاج کا بھی ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید میں 30ویں پارے میں سورۃ الانشقاق میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک اور حالت کا ذکر کیا، اور جہاں بھی یا ایھا الانسان، اے انسان یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ مخاطب کرتا ہے، اس میں تمام انسانیت شامل ہے۔ کوئی مومن ہے، کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، کوئی بھی ہے، سب اس میں شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے بارے میں ایک آیت مبارکہ میں تبصرہ کیا اور اس کی حالت کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالی نے باقی آیات میں اس حالت پر جو انسان کے دو گروہ بنتے ہیں اس کی مشقت اور عمل کے اعتبار سے اس کا ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقہ، انک کادح، بے شک تو بہت زیادہ مشقت کرتے ہوئے الی ربک، اپنے رب کی طرف جانے والا ہے، فملاقی، پس تو اس سے ملنے والا ہے، اس سے ملاقات کرنے والا ہے۔ یہ عربی زبان میں کادح اور کدحن، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی ساری زندگی وہ مشقت والی ہے، محنت والی ہے۔ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جب انسان بہت زیادہ محنت کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، تو اس وقت یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ انسان کی زندگی جہد مسلسل کا نام ہے، مسلسل محنت کا نام ہے، اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسان جب سے پیدا ہوا تب سے لے کر مرتے دم تک مشکلات میں، ٹینشن میں، پریشانی میں رہتا ہے، اسے کسی نہ کسی بات کی فکر رہتی ہے، وہ اپنی زندگی میں غافل نہیں ہوتا بلکہ ہر وقت فکر مند رہتا ہے، اور اسی فکر میں، اسی غم میں، اسی ہم میں وہ اپنی زندگی بسر کرتے ہوئے دنیا سے جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو اس بات کو بڑے ہی کلیئر انداز میں بیان کر دیا ہے کہ یہ جو انسان ہے، اس کی پریشانی، اس کی مشقت، یہ کس اعتبار سے ہے اور انسان مشقت میں کیوں پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا
الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، جیل ہے، اور کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے دو جملوں میں چند الفاظ میں اس بات کی وضاحت فرما دی کہ دنیا مومن کے لیے جیل ہے، قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو جو قیدی جیل میں ہوتا ہے وہ بے فکر نہیں ہوتا، وہ غافل نہیں ہوتا، وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا، اور وہ ہر وقت آزادی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے کہ کب اسے اس قید سے، اس جیل سے نجات ملے اور وہ آزاد ہو جائے، اپنی مرضی کی زندگی گزارے۔ تو مومن بھی قیدی ہے دنیا میں، مومن بھی دنیا میں جیل کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ وہ ہر وقت فکر مند رہتا ہے کہ میں اس دنیا میں قیدی بنا کر لایا گیا ہوں، کب میں اپنے اصل گھر جنت میں چلا جاؤں اور مجھے وہاں پہ آزادی مل جائے اور یہ گناہوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے مجھے نجات مل جائے۔ تو یہ دنیا تو امتحان اور مشقت ہے، قیدی ہمیشہ مشقت میں ہوتا ہے۔ وجنت الکافر، اور کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے، اسے یہاں پہ کسی کی پرواہ نہیں، اسے یہاں پہ اللہ کی پرواہ نہیں، وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، عبادات میں فرق نہیں کرتا، جس کے سامنے چاہے وہ جھک جاتا ہے، بتوں کی پوجا کرتا ہے، ان کے آگے جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اور کفر کرتا ہے، اور اسے حلال اور حرام میں، شراب اور زنا میں کوئی عار محسوس نہیں ہوتی۔ یہ کافر کی جنت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے مسلمان کے لیے، مومن کے لیے اس دنیا کو جیل بنایا ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور مثال بھی اس حدیث کو سامنے رکھ کے سمجھنے والی ہے کہ جو بندہ قیدی ہوتا ہے جیل میں، وہ کبھی بھی جیل میں رہ کر جیل کی پلاننگ نہیں کرتا کہ میں یہاں پہ رہ رہا ہوں، میں نے اتنے عرصہ یہاں پہ رہنا ہے، لہذا جیل میں میں یہ عمارات بنا لوں، میں یہاں پہ اتنے محل بنا لوں، بلکہ وہ جیل سے نکلنے کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جیل کے باہر کی پلاننگ کرتا ہے کہ میں جب یہاں سے رہا ہوں گا تو میں یہ عمل کروں گا، میں جب یہاں سے جاؤں گا تو میں یہ کام کروں گا، میں جب یہاں سے نکلوں گا تو میرا یہ ٹارگٹ ہے۔ اللہ رب العالمین مومن کو بھی یہ سمجھاتا ہے کہ دنیا میں آپ قیدی بن کے آئے ہیں، دنیا میں رہ کر آپ نے دنیا کے بارے میں نہیں سوچنا، یہ فانی دنیا ہے، بلکہ آپ نے اصل زندگی کے بارے میں سوچنا ہے، اپنی جنت کی آباد کاری کرنی ہے، دنیا میں رہ کر جنت کے محلات تعمیر کرنے ہیں، ایسے اعمال کرنے ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ آپ کا آخرت کا گھر آباد کر دے، تعمیر کر دے، اللہ رب العالمین آپ کو وہاں پہ جنت عطا کر دے۔ تو لہذا ہم دنیا میں رہ کر دنیا کی پلاننگ نہیں کریں گے، بلکہ ہم دنیا میں رہ کر آخرت کے بارے میں فکر مند ہوں گے اور اس کی پلاننگ کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا، اے انسان تو بڑی ہی مشقت والی زندگی میں مصیبتیں جھیلتا ہوا تو اپنے رب کے پاس جانے والا ہے، فملاقی، اور اپنے اللہ سے ملاقات کرنے والا ہے۔ مشقت اور مصیبت کیا ہے، ٹینشن کیا ہے انسان کو دنیا میں؟ پیدا ہونے سے بعد جب اسے تھوڑا سا شعور ملتا ہے تو وہ ٹینشن میں پڑ جاتا ہے، فکر مند ہو جاتا ہے، اپنے کل کے بارے میں فکر کرتا ہے، وہ پڑھائی کرتا ہے، ٹارگٹ حاصل کرتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، بڑھاپے میں جاتا ہے، اسے فکریں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے،
سب سے بڑی فکر انسان کو دنیا میں اس کی معاش کی فکر ہے. اسے سب سے بڑی ٹینشن وہ مال و دولت کی کہ میں نے کمانا کیا ہے اور میں نے زندگی میں کھانا کیسے ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے. یہ سب سے بڑی فکر ایک انسان کو لاحق ہو جاتی ہے. اور یہ فکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ میں اس کا ذکر فرمایا. کہا ہم نے تو آدم سے کہہ دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور اس کا ایک ٹارگٹ ہے کہ وہ آدم آپ کو اور آپ کی بیوی کو یہاں سے جنت سے نکالنا چاہتا ہے. فَتَشْقَىٰ، اللہ فرماتے ہیں کہ مصیبت آدم کے لیے ہے. آدم کے لیے مصیبت کیا ہے؟ اللہ نے بعد والی آیات میں کہا آدم تو اس جنت میں رہ رہا ہے، دیکھ اس جنت میں نہ تو بھوک ہے ولا تعریٰ اور نہ ہی ننگ ہے، تجھے کپڑے کی فکر نہیں، تجھے پیٹ کی فکر نہیں. اللہ نے تجھے جنت کا لباس دے دیا ہے، نہ یہاں پہ پیاس ہے نہ یہاں پہ دھوپ ہے، جنت بہت ہی آرام دہ مقام ہے. یہ شیطان تجھے دنیا میں بھیج کر جنت سے نکلوانے کی کوشش کر رہا ہے. اور آدم یہ ساری مصیبت آپ کے لیے ہے. جب آپ دنیا میں جائیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے. اب یہ جو مصیبت ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے نسبت حوا کی طرف نہیں فرمائی. اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت صرف آدم کی طرف فرمائی ہے، اور یہ اس وقت فرمائی کہ جب ابھی آپ جنت میں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خبردار کر رہا ہے کہ یہ شیطان آپ کو یہاں سے نکلوانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت آدم سے کہا کہ آپ دنیا میں جائیں گے، مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کمانا، کھلانا، اولاد کے لیے، بیوی کے لیے، گھر چلانا، یہ ساری ذمہ داریاں مرد پر ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے صرف آدم کو مخاطب کیا ہے. حوا نے گھر میں رہنا ہے، بیوی بچوں نے گھر میں رہنا ہے، مصائب باپ نے اٹھانے ہیں، مصیبتیں خامد نے جھیلنی ہیں. تو اللہ رب العالمین اسی لیے آدم سے کہتا ہے کہ جب تو دنیا میں جائے گا، مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا، وہ عوارث کہ جو جنت میں تجھے لاحق نہیں، جب آپ دنیا میں جائیں گے تو آپ کو یہ چاروں عوارث لاحق ہو جائیں گے. بھوک لگے گی، کھانے کی تلاش میں ہوں گے، لباس کے لیے فکر مند رہیں گے، پیاس لگے گی، پینے کی تلاش میں ہوں گے، دھوپ پڑے گی، گرمی سے بچنے کی تلاش میں ہوں گے، دھوپ نہیں ہوگی تو سردی سے بچنے کی تلاش میں ہوں گے. یہ عوارث جنت میں نہیں ہیں، دنیا میں آپ کو ان تمام عوارث سے گزرنا پڑے گا، اور اس کے لیے آپ کو مصیبت اور محنت میں زندگی گزارنا پڑے گی. اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ہمیں یہ جو مصیبت ہے، اس کے بدلے میں اللہ نے ہمیں جوہد، کوشش، محنت یہ تو دی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قناعت جیسی دولت عطا فرمائی ہے کہ انسان اللہ کی ذات پہ توکل کر لے. انسان رب جو دے دے اللہ تعالیٰ کی عطا پہ راضی ہو جائے، دنیا میں مال و متاع سنبھالنے کی فکر میں نہ پڑے. اللہ نے جو آج دے دیا ہے اسے کھا لے، کل کے لیے اگر بچتا ہے تو رکھ لے، اللہ کا شکر ادا کر لے. یہ قناعت اتنی بڑی دولت ہے، اللہ کا شکر کرنا اور اللہ کے دیے ہوئے پہ راضی ہو جانا کہ جس کا دنیا میں کوئی بدل نہیں. اللہ تعالیٰ جس کو غنا عطا کر دیتا ہے، زیادہ مال بھی ہو یا کم ہو، اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی. اور جس کے پاس غنا نہیں، وہ بندہ یا وہ عورت ہمیشہ ناشکری ہی کرتے رہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا کچھ بھی نہیں ہے. اور اس کی مثال یہ بخاری شریف کی روایت ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ میں آباد ہو جاتے ہیں، شادی بیاہ کے مراحل سے گزر جاتے ہیں. حضرت ابراہیم بیت المقدس فلسطین میں ماں سارہ کے پاس رہتے ہیں، ام اسحاق کے پاس.
کبھی کبھی اسماعیل اور اسماعیل سے شیڈیول کے مطابق ملنے بھی آ جاتے ہیں، لیکن آج وہ وقت ہے کہ اسماعیل شادی شدہ ہیں تو باپ ابراہیم ان کو ملنے کے لیے ان کے گھر میں آتے ہیں۔ دروازے پہ دستک دی، ان کی بیوی نے پوچھا کون ہے؟ کہا اسماعیل کہاں ہے؟ کہا وہ شکار پہ گئے ہیں، کوئی جانور کا شکار لینے کے لیے۔ کہا مجھے یہ بتاؤ کہ گھر میں حالت کیا ہے؟ اس نے کہا کھانے پینے میں بہت تنگی ہے، مسائل بہت زیادہ ہیں۔ کہا اگر میرا بیٹا آئے اسے کہہ دینا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل لو، یہ صحیح نہیں۔ اور وہاں سے رخصت ہو گئے، سفر کرتے کرتے واپس فلسطین میں اس اپنے مقام اور جگہ پہ پہنچتے ہیں۔ جب اسماعیل گھر میں آئے تو بیوی نے یہ خبر اسماعیل کو دے دی اور کہا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا اس کا مطلب یہ ہے وہ جو آئے تھے وہ میرے والد ابراہیم تھے، اور جو آپ کا رویہ تھا وہ نہ شکری والا تھا۔ میرے باپ کو یہ بات قطعاً پسند نہیں آئی کہ اسماعیل کی بیوی ہو اور اس سے سوال کیا جائے کہ گھر کی حالت کیا ہے۔ وہ اللہ کی نعمتوں پہ شکر گزاری کی بجائے نہ شکری والی بات کہے، لہذا اس نے یہ مجھے پیغام دیا ہے کہ اس بیوی کو طلاق دے دی جائے اور اللہ تعالیٰ سے نیک بیوی کا سوال کیا جائے۔ لہذا اسماعیل نے انہیں طلاق دے دی اور اللہ تعالیٰ سے نیک بیوی کا سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نیک، صابرہ، شاکرہ، قناعت کرنے والی بیوی عطا کر دی۔ پھر کچھ مہینوں بعد جناب ابراہیم گھر میں آتے ہیں۔ اتفاقاً اسماعیل گھر میں آج بھی نہیں ہے۔ سوال کیا وہ کہاں ہیں؟ کہا وہ شکار پہ گئے ہیں، باہر کچھ تلاش کرنے کے لیے۔ گھر کے حالات کیسے ہیں؟ اللہ کا بہت شکر ہے، آئیے گھر میں تشریف رکھیں۔ کہا نہیں، بس بیٹے کو پیغام دینا کہ گھر کی جو چوکھٹ ہے وہ بالکل درست اور صحیح ہے، صحیح انتخاب کیا ہے۔ جب اسماعیل گھر میں آئے انہیں پیغام ملا تو کہا یہ میرے ابا تھے اور مجھے پیغام دے کر کے گئے ہیں کہ اب جو تم نے بیوی کا انتخاب کیا ہے یہ اللہ کا شکر ادا کرنے والی ہے۔ اب یہ واقعہ لمبا ہے لیکن میں نے مختصر آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس کے اندر ہمیں سبق اور پیغام کیا ملتا ہے کہ جو لوگ فکر معاش میں قناعت اختیار کرتے ہیں، اللہ کا شکر کرتے ہیں، زبان پہ ہر وقت اللہ کے شکر کے ترانے گاتے بجا لاتے ہیں، اللہ ان سے یہ وعدہ پورا کرتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور دوں گا۔ یہ گارنٹی کسی انسان کی نہیں بلکہ ہمارے رب رحمان کی ہے۔ کتنے ہمارے گھر کے افراد یا لوگ ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں، زبان پہ شکر کا کلمہ آتا ہی نہیں، اللہ کی نعمتوں کو شمار ہی نہیں کرتے۔ مصیبت یا آزمائش پر خامند کی، اولاد ہے تو باپ کی، بیوی ہے تو خامند کی، خامند ہے تو بیوی کی، ذرا ذرا غلطیوں، کمیوں، کوتاہیوں پر یا مصیبتوں پر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ کیسے عطا فرمائے گا۔ انسان کی ایک مصیبت، اس کا تعلق اس کی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر اولاد نہ ملے تو بھی انسان پریشان ہے کہ مجھ پہ مصیبت بھی آئے گی، بڑھاپا بھی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ اولاد عطا کر دے۔ اگر اولاد مل گئی اس کے مستقبل کے بارے میں ساری زندگی، جوانی کے قیمتی 15-20 سال فکر مند رہتا ہے، خود جوانی اولاد کی تربیت اور فیوچر بنانے میں گزار دی، بڑھاپے میں قدم رکھتا ہے تو اولاد کی فکر میں پڑ جاتا ہے۔ انک کادح الی ربک قدحا فملاقی، اللہ کہتا ہے انسان تیری ساری زندگی مشقت سے بھرپور ہے، تو مصیبت میں مبتلا ہے، تو ٹینشن میں مبتلا ہے۔ اس کا بھی حل ہمیں شریعت نے بتا دیا ہے۔ اولاد کے سوال کرنے سے لے کر اولاد کے ایک ایک معاملے تک آپ اپنی اولاد کو دین کی لائن پہ ڈال دیں، آخرت کا شعور دے دیں، اللہ کا خوف دل میں ڈال دیں،
اللہ تعالیٰ اولاد کی مصیبتوں سے بھی آپ کو نجات عطا کر دے گا اور آپ کی اولاد کو ہدایت عطا فرما دے گا۔ جب ہم اپنے بچوں کے لیے ہدایت مانگتے ہی نہیں، یہاں پہ 8 سال 9 سال بچے کی عمر ہوتی ہے، ماں ایک بیٹی کو ننگ دھڑنگ گندے لباس پہناتی ہے، جو ٹی وی میں ایکٹرز کو دیکھتی ہے، سارے شوق پورے کرتی ہے، سر پہ سکاف نہیں دیتی، بچہ 7 برس کا ہو گیا، 8 کا ہو گیا، 9 کا ہو گیا، 10 کا ہو گیا، سوال کیا جاتا ہے آپ اس کو نماز نہیں سکھاتی، اس کو پوائنٹس بڑی آتی ہیں، یہ اردو انگلش جوڑ توڑ کر کے پڑھ رہا ہے، تیسری دوسری تیسری کلاس میں پہنچ گیا ہے، کبھی آپ نے فکر کی کہ میرے بچے کو قرآن پڑھنا آتا ہے کہ نہیں، ہم نے اس کو قاعدہ پڑھایا ہے کہ نہیں؟ تو آگے سے سمجھدار اور باشعور گھروں سے جواب ملتا ہے، زیادہ تر عورتیں یہ جواب دیتی ہیں اور دیندار عورتیں یہ جواب دیتی ہیں کہ بھئی ابھی ہماری اولاد پہ شریعت لاگو نہیں ہوئی، چونکہ بچے ہمارے بالغ نہیں ہوئے، لہذا جیسا مرضی لباس پہنائیں، نماز کا کہیں یا نہ کہیں، آپ ہمیں سمجھانے والے کون ہیں؟ بڑوں کی بھی شامت آ جاتی ہے صرف ایک جملے پر کہ ہماری اولاد پہ ابھی شریعت لاگو نہیں ہوئی۔ لیکن آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بچہ اتنا ہے کہ شاید 1.5 یا 2 برس عمر ہے، امامہ اس کا نام ہے، اللہ کے رسول کی نواسی ہے، میرے نبی اس کو اٹھا کر لاتے ہیں اور اٹھا کر مکمل نماز امت کو پڑھاتے ہیں۔ قیام کی حالت میں امامہ کو اٹھائے ہوئے رکوع اور سجدے کی حالت میں اس بیٹی نواسی کو زمین پہ بٹھا دیتے ہیں، پھر نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو اسے اپنے ساتھ اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنی نواسی سے یا بیٹی سے یہ نہیں کہا کہ چونکہ ابھی اس پر شریعت لاگو نہیں ہوئی تو کون سا مسجد میں آنا فرض ہے، لہذا اس کو ابھی گھر میں سنبھال کے رکھو۔ کہا جب 7 سال کی عمر میں بچے پہنچ جائیں انہیں نماز کا حکم دو، اگر 10 سال کی عمر میں پہنچ جائیں اب نماز کا حکم بھی دینا ہے، ساتھ نماز نہ پڑھنے پر ڈانٹ بھی پلانی ہے، مارنا بھی ہے، محاسبہ بھی کرنا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ابھی 2-3 سالوں کے بعد یہ 12-13 سال کی عمر میں بالغ ہونے والے ہیں، اگر اب انہوں نے نماز نہ پڑھی تو بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، پھر یہ کفر اور ایمان کا مسئلہ بن جائے گا۔ لہذا اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں مسجدوں میں شروع سے لاتے رہو تاکہ انہیں نماز کا شعور آ جائے، شعور پختہ ہو جائے، پھر 7 برس سے 10 برس تک نماز کا ایسا عادی بنا دو کہ جب 10 برس کی عمر میں پہنچے پھر نماز نہ پڑھیں، انہیں ماریں، انہیں ڈانٹ پلائیں۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ ابھی بچے ہیں شریعت لاگو نہیں ہوتی، بلکہ 7 برس کی عمر سے نماز کا حکم ہے۔ یہ جو مصیبت ہے نا انسان کی، اِنَّكَ قَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ قَدْحًا فَمُلَاقِي، بہت بڑی مصیبت ہے انسان کی، ٹینشن ہے انسان کی اس کی اولاد کے بارے میں۔ پیارے بھائیوں، جب اولاد کی تربیت، جب اسے بچپن سے دین کا شعور دیا جائے گا، دینی لباس دیا جائے گا، مسجد کا ماحول دیا جائے گا، وہ مسجد میں آئے گا، خطبہ جمعہ سنے گا، قرآن پڑھے گا، پھر وہ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی بھی نہیں کرے گا، اس کے اندر ایمان پیدا ہوگا، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ تو جو والدین اپنی اولاد کو دین پر چلاتے ہیں، دین کی تربیت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ مصیبت کسی حد تک دور کر دی ہے، انہیں اولاد کی مصیبتوں میں پھر مبتلا نہیں ہونا پڑتا۔ اور ایک مصیبت کا تعلق یہ جو آیت ہے، اس کا ایک تعلق ہمارے سارے اعمال کے ساتھ ہے۔ اِنَّكَ قَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ قَدْحًا فَمُلَاقِي، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو ہمیں ایمان دیا ہے اور عمل دیا ہے، یہ ایمان اور عمل کا جو تعلق اور رشتہ ہے، یہ سارے کا سارا ایک مصیبت پہ کھڑا ہے، مشکلات پہ کھڑا ہے۔ کیسے مشکلات پہ کھڑا ہے؟ کہ ہم نے جو نماز پڑھنی ہے وہ بھی مصیبت ہے، مشکل ہے ہمارے لیے۔ کیسے ہم دنیا کے معاملات ترک کرتے ہیں،
پھر اس کے بعد ہم آ کر نماز پڑھتے ہیں، کتنے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، گرم اور نرم بستر چھوڑ کے مسجد کا سفر کرتے ہیں، ٹھنڈی ہواؤں میں آتے ہیں خطبہ جمعہ کے لیے، کیا دنیا کی مصروفیات سے 1 گھنٹے کا وقت بڑی مشکل سے نکالتے ہیں اور پھر کہیں آ کر مسجد میں آگے جمعہ پڑھتے ہیں۔ الغرض ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں یہ سارے کے سارے مشقت پر مبنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کی زندگی کو قید خانے سے، جیل سے تعبیر کیا ہے کہ انسان اپنے رب کی طرف جو جا رہا ہے یہ ٹینشن میں ہے، مصیبت میں ہے، بڑی محنت کرتا ہوا یہ سفر کر رہا ہے، لیکن اللہ ساتھ ہی فرماتے ہیں فَمُلَاقِي، بندے تو گھبراتا کیوں ہے، ان قریب تیرے رب سے ملاقات ہونے والی ہے، تو اپنے اللہ سے ملنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات وہ تو اس کا شرف حاصل کرنے والا ہے، لیکن یہ جو ہماری مصیبت میں اور مشکل میں جتنے بھی ہم دین کے کام کرتے ہیں یقیناً یہ سارے ہی پریشانی والے ہیں۔ دل پہ پتھر رکھنا پڑتا ہے، خواہشات کو دبانا پڑتا ہے اور اپنی خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہے، پھر کہیں جا کر اللہ کے دین پر کھڑا ہونا پڑتا ہے، پھر عبادات میں استقلال اور دوام آتا ہے۔ بڑی مشکل کے ساتھ یہ سفر ہم طے کرتے ہیں، مگر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اے انسان تو نے بڑی مصیبت میں زندگی گزاری ہے، لیکن تو جانتا ہے کہ قیامت برپا ہونے والی ہے اور روز قیامت 2 قسم کے رزلٹ آنے والے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوں گے کہ جنہیں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، ایک وہ لوگ ہوں گے کہ جنہیں پیچھے سے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا۔ اب انسان نے یہ سوچنا ہے کہ اس کی جو دنیا کی تھوڑی سی زندگی ہے وہ اس میں مصیبت برداشت کر کے، مشقت جھیل کر کن لوگوں میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو ان قریب اس کا حساب بڑا ہی آسان کر دیا جائے گا اور بڑی ہی آسانی سے اللہ تعالیٰ اسے حساب کے مرحلے سے نجات عطا فرما دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ إِلَّا هُلِكَ، کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جس بندے کا حساب کیا گیا ہو اللہ ہلاک، مگر وہ بندہ قیامت والے دن ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ بات اللہ کے رسول سے سنی تو مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے کہا اللہ کے رسول آپ فرما رہے ہیں قیامت والے دن جس کا بھی حساب کیا جائے گا وہ ہلاک کر دیا جائے گا۔ حساب کا مرحلہ اتنا مشکل مرحلہ ہے، اللہ کے نبی پھر قرآن میں یہ اللہ نے کیوں کہا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ ان قریب دائیں ہاتھ میں جن کو نامہ اعمال دیا جانا ہے ان کا حساب بڑا ہی آسان کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ ان قریب حساب بڑا ہی آسان کر دیا جائے گا، اوئی ان کا معاملہ حساب کا نہیں ہے، یہ جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنا ہے یہ تو بس اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کی کتاب پیش کی جائے گی، اندر سے حساب کوئی نہیں ہونا۔ فرمایا من نوقش الحساب، جس بندے کا بھی حساب لیا گیا حالاکا، وہ ہلاک ہو گیا۔ جس بندے سے اللہ تعالیٰ نے قریت کے پوچھا بتا تو نے یہ منٹ کہاں گزارا، یہ گھنٹہ کہاں گزارا، یہ دن کہاں گزارا، تیری زندگی گزرتی جا رہی تھی، تو نماز نہیں پڑھتا تھا، تو روزانہ گناہوں پہ گناہ کرتا تھا، زندگی گزر جاتی تھی، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا تھا۔ من نوقش الحساب ہلاکا، اور جس کا قریت کر حساب لیا گیا وہ تو ہلاک ہو گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ جو آسان حساب ہوگا نا جنتیوں کا، یہ تو بس ایسے ہی انہیں اللہ کے سامنے
پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ بندے کو معاف فرما دے گا، اللہ نے اس کا حساب ہی نہیں لینا۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما دے۔ اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ اپنے رب کے پاس پیش ہوگا، پیش ہونے کے بعد اس کی کتاب، اس کا نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تو وہ اپنے پہلو سے کنارہ کرے گا، وہ ایسے اپنی کتاب چھپانے کی کوشش کرے گا کہ کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ میں دنیا میں لوگوں کے سامنے تو نیک تھا مگر مجھ سے گناہ بھی ہوتے تھے۔ جب وہ اپنے گناہوں کو چھپائے گا، اللہ رب العالمین اس بندے کو قریب کریں گے، فرمائیں گے بندے کیا تو نے گناہ کیا تھا؟ بندہ کہے گا اے ربی، ہاں ہاں میرے رب، میں بڑا گناہ گار آدمی ہوں۔ اللہ کہے گا بندے تو نے گناہ کیا تھا، فلاں گناہ، کہے گا ہاں میرے رب۔ پھر اللہ کہے گا تو نے فلاں گناہ کیا، بندہ کہے گا ہاں میرے رب۔ اللہ کہے گا بندے تو نے گناہ کیا مگر تو گناہوں کا اقرار بھی کر رہا ہے، جا دنیا میں جیسے میں نے تیرے گناہوں کو چھپا دیا تھا، پردہ پوشی کر دی تھی، آج بھی میں تجھے دنیا کے سامنے رسوا نہیں کروں گا، میں نے تیرے ان سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، میں نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ اس بندے کی بات ہے کہ جو بندہ دنیا میں اپنا محاسبہ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اسی لیے فرمایا حاسبو قبل ان تحاسبو، لوگوں دنیا میں اپنا محاسبہ کرتے رہنا، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر، کبھی جلوت میں بیٹھ کر، کبھی لوگوں میں، کبھی خلوت میں، کبھی بھی اپنے آپ کو پاک صاف ہونے کا دعویٰ نہ کرنا، اس زعم میں مبتلا نہ ہونا کہ میں بڑا نیک آدمی ہوں، میرے بہت بہت اچھے اعمال ہیں۔ بھئی میری کیا بات ہے، میری وہ اتنی بڑی نیکی نہیں، میری وہ اتنی بڑی نیکی نہیں، میں نے اتنے یتیموں کی شادی نہیں کی، میں نے ان کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کیا، میں رات کو تہجد کی نمازیں نہیں پڑھتا۔ جو بندہ ایسے اعمال سے بچا لیا گیا، جس بندے نے دنیا میں بھی اپنے رب سے کہا اللہ میں بڑا گناہ گار آدمی ہوں، میں بڑا ہی خطا کار آدمی ہوں، مگر تیری رحمت کا طلبگار ہوں، میں اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان بندوں کو اللہ معاف کر دے گا، ان کی تو بس کتاب پیش کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ درگزر فرما دے گا، ان کا قرید کر حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے اس سے ان قریب ہم آسان حساب لیں گے، جب دائیں ہاتھ میں رزلٹ کارڈ ملے گا، یہ اپنے گھر والوں کو تلاش کرے گا میدان معاشر میں، دوستوں یاروں کو تلاش کرے گا، بیوی بچوں کو تلاش کرے گا، مسکراتا ہوا خوش خوش چہرے کے ساتھ بڑی ہی خوشی سمیٹتے ہوئے ان کے پاس جائے گا، کہے گا ہا او مقرؤ کتابیا، لوگو آؤ میرا نامہ اعمال تو پڑھو، میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے، میرے اللہ نے ہمارا حساب آسان کر دیا ہے، دیکھو تو صحیح میرا نامہ اعمال، مجھے اللہ سے یہی امید تھی۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور اس بندے کو کہ جسے پشت کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ نامہ اعمال دے گا۔ یہاں پہ ہے کہ پشت کے پیچھے سے نامہ اعمال ملے گا، اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحاقہ میں فرمایا کہ بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا۔ ان دونوں کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کافر اور مشرک اللہ کے باغی ہوں گے ان کے اللہ تعالیٰ قیدیوں کے طرح، مجرموں کی طرح پیچھے ہاتھ باندھ دے گا، انہیں بیڑیاں پہنا دے گا، ان کے ہاتھ زنجیروں سے باندھ دے گا، تو ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے، لیکن بندھے ہوئے ہاتھوں میں بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال تھمایا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، ان قریب وہ ہلاکت کو پکارے گا، وہ کہے گا ہائے میں ہلاک ہو گیا، کاش مجھے نامہ اعمال نہ ملتا، کاش مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ فرمایا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جائے گا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ وہ بندہ تھا جو دنیا میں اپنے گھر والوں میں بڑا ہی خوش رہتا تھا،
انہو ظن ان لن یحور، اور اس کا یہ دعویٰ اور گمان تھا کہ اسے اللہ کے سامنے پیش نہیں کیا جائے گا۔ پیارے بھائیو، اب یہ جو دو آیتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے مشقت والی زندگی ایک انسان کی بیان کی ہے۔ دیکھیں، ہم جب کاروبار کرتے ہیں، حلال حرام کی تمیز میں کاروبار کرتے ہیں تو بڑی مشقت ہوتی ہے، بڑے سود کے پیسے مل رہے ہوتے ہیں، بڑی جیبیں بھر رہی ہوتی ہیں، جھوٹ بول کر ہمیں 5-10 لاکھ روپے کا منافع مل رہا ہوتا ہے، نکمی ردی چیز عیب چھپا کر بیچیں تو 2-3 لاکھ روپیہ زیادہ مل رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایک مومن مصیبت کو جھیل لیتا ہے، معصیت کو، اللہ کی نافرمانی کو نہیں جھیلتا، اسے چوز نہیں کرتا۔ تو جب وہ مشقت میں ہوتا ہے، بڑی خواہشات ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں وہ بیوی بچوں کو لارا لگاتا ہے، بس وہ ایک بات دہراتا ہے، دعا کرو پیسے مل جائیں، دعا کرو حالات بہتر ہو جائیں، اچھا یہ چیز تب لا کر دوں گا جب میرے ساتھ ایسا معاملہ پیش آئے گا۔ بس ایسے ہی زندگی گزر جاتی ہے۔ دنیا میں یہ مشقتوں میں تھا۔ اللہ کہتا ہے وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، کل قیامت والے دن خوش ہوگا یہ بندہ کہ جسے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا، یہ دنیا میں مشقتوں میں نہیں تھا، نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی، جو آیا ہے سمیٹتا جا رہا ہے، جھوٹ یہ بولتا ہے، کرپشن یہ کرتا ہے اور رشوت یہ لیتا ہے، بس میرے بیوی بچوں کی خواہش پوری ہونی چاہیے، وہ زبان سے کچھ نکالیں میں اسے پورا کر دوں، اگر حلال نہ بھی ملے تو حرام کا سہارا لے لیں، کوئی بات نہیں بھائی، دنیا میں ایسے ہی چلتا ہے، سارے ہی ایسے کرتے ہیں، میں اگر یہ کر لوں گا تو کون سا بڑا معاملہ ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ جو کل قیامت والے دن روئے گا، انہو کان فی اہلہ مسرورا، یہ دنیا میں بڑا خوش تھا لیکن آخرت میں ہمیشہ کی زندگی کو برباد کر بیٹھا۔ مومن دنیا میں پریشان تھا مگر آخرت کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اسے خوش کر دیا ہے۔ یہ جو ہے نا دنیا کی زندگی اور یہ برزخ کی زندگی، یہ جو مصیبت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو ٹینشن اور مصیبتوں میں ہی بس زندگی گزارتا جا رہا ہے، ایسے ہی تو اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ یہ جو مومن بندے کی مصیبتوں والی، مشقتوں والی، عبادات میں مشقت، ہر کام میں مشقت، یہ جو زندگی ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے رزلٹ بہت اچھا رکھا۔ اور پیارے بھائیو، یہ دنیا اور برزخ کی زندگی اللہ کے ہاں ایک جھٹکا ہے، بس پلک جھپکنے کے برابر ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بندے کا ذکر کیا 3 پارے میں سورۃ البقرہ میں، اس نے ایک بوسیدہ تباہ حال بستی سے گزرتے ہوئے کہا اللہ تعالیٰ اس بستی والوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ کہتے ہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، 100 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو موت دے دی۔ 100 سال اللہ نے زندہ کیا۔ زندہ کرنے کے بعد اللہ نے پہلا سوال کیا کم لبستا، تو کتنی دیر سویا رہا؟ کہتا اٹھ کے کہتا ہے لبستو یومن او بعض یوم، اللہ ایسے لگتا ہے جیسے ایک دن یا پورا دن بھی نہیں ہوا، بس تھوڑی دیر میں سویا ہوں۔ اللہ نے کہا نہیں، تو 100 سال سویا رہا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کہف کو 309 سال تک سلا دیا، 3 صدیاں گزر گئیں، 4تھی صدی کے 9 سال گزر گئے۔ جب یہ اٹھے غار میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کتنی دیر ہم یہاں پہ ٹھہرے ہیں؟ تو کہتے ہیں لبسنا یومن او بعض یوم، ایسے لگتا ہے جیسے ایک دن ہو گیا یا دن کا ایک حصہ ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو دنیا کی زندگی ہے اور مرنے کے بعد ہزاروں سال کی زندگی ہے، لوگوں یہ آخرت کے مقابلے میں بس ایک جھٹکا ہے، ایسے ہے پلک جھپکنے کے برابر۔ لہذا انسان کو یہ مصیبتوں والی زندگی میں معصیت، اللہ کی نافرمانی کو ترجیح نہیں دینی چاہیے۔
معصیت کے مقابلے میں مصیبت آتی ہے، صبر آتا ہے، مشقت آتی ہے، بے نمازی رہنے میں آرام تو بڑا ہے لیکن اس کے مقابلے میں عبادات میں مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ یہاں پہ توجہ دلاتا ہے، اے انسان تو ان مصیبتوں میں معصیتوں کی طرف نہ جا، بلکہ دو رزلٹ یاد کر لے، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال اور بائیں ہاتھ میں اب فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے کہ تو نے کون سی زندگی گزارنی ہے اور کس رزلٹ میں جانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔